السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ایسا جامع دین ہے کہ جہاں وہ بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کی تاکید کرتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ کھیل کود کی بھی اجازت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا مغربیت کے نے ساری زندگی اس کا مقصد ہی کھیل کود بنا دیا۔ ایک طرف تو افراط اور دوسری طرف تفریط ہے کہ انہوں نے ساری کی ساری زندگی کا مقصد ہی کھیل کود بنا دیا، اور دوسری طرف بعض ایسے دین کے ترجمان ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اس طرح خشک مذہب پیش کیا کہ دین اسلام میں کھیل کود کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے، چونکہ ہمارا دین ایک جامع دین ہے، قیامت تک کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارا دین آخری دین ہے۔ اس وجہ سے دین اسلام کی کوئی زندگی کا ایسا پہلو کہ جس کے متعلق دین اسلام میں رہنمائی نہ ہو ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ کوئی انسان کسی قسم کا کاروبار شروع کر لے، دنیا جہان پھر لے، کوئی بھی کاروبار شروع کر لے، وہ شریعت اس کو بتلائے گی کہ یہ کاروبار کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ چاہے وہ 1400 سال گزر چکے، جدید سے جدید کاروبار آگے، جدید سے جدید طریقے آگے، اب بھی جو ہے نا یہ مسائل موجود ہیں کہ یہ کاروبار کرنا حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ بندہ جس طرح بھی زندگی گزارنا شروع کر دے، دین اسلام کے اندر اس کی رہنمائی موجود ہے کہ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہو، یہ جائز ہے، یہ جو پہلو ہے یہ ناجائز ہے، یہ طریقہ حلال ہے، یہ طریقہ حرام ہے۔ ایسا جامع دین ہے، ایسا وسیع مذہب ہے۔ تو سب سے پہلے تو دین اسلام نے 20 آیات کے اندر یہ بات سمجھائی، کھیل کود کی اجازت دی ہے، وہ بعد میں دی ہے، پہلے یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان نے ایک بامقصد زندگی گزارنی ہے۔ اس میں 20 آیات ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں، انسان خسارے میں۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، قسم اٹھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے انسان کی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ زمانہ کی قسم، انسان کی زندگی کی قسم، زمانے سے کیا سروکار ہے۔ ہم سے پہلے بھائی کتنا زمانہ گزر گیا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد کتنا زمانہ گزر جائے ہمیں کیا، گویا کہ ہماری زندگی ہی اصل سرمایہ ہے۔ تو ہماری زندگی کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری خیر نہیں ہے، تم گھاٹے میں ہو۔ اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ کتنی جگہوں پر آیا قرآن پاک میں کہ یہ جو ہے دنیا ہے یہ لہو و لعب ہے، دنیا لہو و لعب ہے، دنیا لہو و لعب ہے۔
وما هذه الحیات الدنیا، یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ متاع ہے، متاع۔ یعنی اس طرح پہلے تو انسان کا ذہن بنایا، لہو و لعب، لغو، لہو و لعب، لغو، تین قسم کے الفاظ ملتے ہیں قرآن و حدیث میں، لہو، لعب اور لغو۔ ان تینوں کا مفہوم تقریباً قریب قریب ہے، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، وہ لہو بھی ہے، لعب بھی ہے، لغو بھی ہے۔ اگرچہ تشریح مختلف ہے تھوڑی سی، لیکن مفہوم تینوں کا یہی نکلتا ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، کیونکہ شریعت بندہ کا یہ بھی نہیں کہ بندے کا دنیا کا نقصان کر دے، دنیا کا فائدہ بھی بندے کا ہو رہا ہو نا، شریعت کی حدود میں اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اتنی 20 آیات کے اندر انسان کا ذہن یہ بنایا کہ ایک با مقصد زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اب یہ جو انسان بطور انسان، مسلمان نہیں کافر نہیں، بطور انسان یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ جو انسان پیدا ہو گیا نا اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھ لے کہ اس نے مسلمان بن کے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے یا کافر بن کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دو ہی جگہ ہے، جنت اور جہنم، باقی تو سب فانی ہے، یہ دو جگہ باقی رہنے والی، جنت بھی اور جہنم بھی، ہمیشہ، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، گنتی ہے ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان ہے۔ اب یہ انسان دیکھ لے کہ اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو پہلے تو یہ ذہن بنایا کہ انسان نے ایک با مقصد زندگی گزارنی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اجازت بھی دی، کہ بلکہ جو ہے نا ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ القلب تمل کما تمل الابدان، کہ دل بندے کا تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے جیسے ابدان، جسم تھک جاتا ہے۔ تو تم اس کو جو ہے نا حکمت کے ساتھ، حکمت کے ذریعے سے اس کو تازہ رکھو، اس کو خوش رکھو، کہ جس طرح انسان کا جسم تھک جاتا ہے اس کا دل بھی تھک جاتا ہے۔ تو گویا کہ سستی نہیں بلکہ چستی کی شریعت خود حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو چست رکھے۔ اب اس کی جو مختلف صورتیں ہیں شریعت خود اجازت دے رہی ہے کہ کھیل کود جو ہے نا یہ بھی جائز ہے، کہ کھیل کود کے ذریعے سے، خوش طبعی کے ذریعے سے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا دن کیسے گزارتے، آپس میں خوش طبعی، ہنستے ہنساتے کھیلتے، آپس میں ایک دوسرے سے خوش طبعی بھی کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے، ہنسا بھی رہے ہیں۔ یہ بھی ان کے ایک دن کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہر وقت جناب ایک بندے پر ایک کیفیت آ رہی ہے کہ نہیں ہنسے گا تو تقوی کے خلاف ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، لو جی یہ کیسے متقی پرہیزگار ہیں، یہ کیسے ہیں جناب، یہ تو ہنس بھی رہے ہیں، لو جی ان کو تو آخرت یاد ہی نہیں ہے۔ یہ جو ترجمانی ہے یہ غلط ہے جناب، بلکہ صحابہ کرام ایسی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہنستے ہنساتے بھی تھے، خوش طبعی بھی کرتے تھے، اور رات کو راہب بن جاتے، جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں، بس اللہ اور بندہ، اللہ اور بندہ، رات ایسے گزارتے۔ تو یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سیکھا تھا۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب تھا وہ 1 مہینے کی مسافت تک پایا جاتا تھا۔ 1 مہینے کی مسافت تک بندہ سفر کرے نا، جو پہلے وقتوں کا سفر ہے تقریباً 3 دن میں 48 میل ہو رہا ہے، اور کلومیٹر میں جائیں تو تقریباً 77 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً۔ تو اب یہ اگر اس کو کنورٹ کریں تو گویا کہ یہ صوبہ پنجاب کے آخری اطراف میں یہ ایک جگہ بنے گی، یعنی اتنی دور دور تک آپ علیہ السلام کا روب پایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس روب کے ساتھ دیکھیے جو صحابہ کرام ہیں جو بالکل قریب رہ رہے ہیں ان پر کس قدر روب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روب یہ کم کیا مزاح کرنے کے ساتھ، کہ آپ علیہ السلام خود بھی دل لگی کیا کرتے تھے، مزاح کی باتیں کیا کرتے تھے، خوش طبعی کی بات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے کوئی ایسے شادی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں جیسے دوست آپس میں نہیں کرتے، شادی کے موضوع پر ہاں سناؤ بھائی شادی ہو کہ نہیں ہوئی، کیا ہوا، کیسا ہوا، کیسے شادی کی، کس سے شادی کی، یہ الفاظ حدیث سے ثابت ہیں۔
حالانکہ اب عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ جنا اپنے والد سے شرما رہا ہوتا ہے، اپنے استاد سے شرما رہا ہوتا ہے، اور کہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ایسے موضوعات پر بات کر کے کیا ہے کہ ان جو کہیں رعب نہ پیدا ہو جائے، کہ ہر تھانوی رحمۃ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سے جو مزاح کی باتیں ثابت ہیں نا، وہ اس وجہ سے ثابت ہیں کہ تاکہ صحابہ کرام سے ان پر رعب کم ہو، رعب ختم ہو، اور وہ شریعت کی باتیں بے تکلف پوچھ سکیں، وگرنہ جب رعب ہوگا تو بندہ شریعت کی باتیں بھی نہیں پوچھتا۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام کئی واقعات حضور سے ثابت ہیں، مزاح کے واقعات ثابت ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح سے آپ علیہ السلام گھل مل کر رہ رہے ہیں کہ جیسے بھائی ہوتا ہے، بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، اور ان پر بھی کوئی ایسا رعب اور دبدبہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو دل کی بات آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں، جو دل کی بات آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں اسلام تو لے آؤں گا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کیا کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیے کہ بندہ مسجد میں آگے کوئی ایسی بات کرے تو ہمارا کیا رویہ ہوگا، اور ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس درجے میں رکھا ہوا تھا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ بھی ایسے ہی تھے کہ ایک حدیث سنی ہوگی آپ نے، مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ آپس میں جانا، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ دوڑ لگانی ہے، انہوں نے کہا ہاں لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ تو ہلکی پھلکی تھی، جب دوڑ لگائی حضرت عائشہ جیت گئی۔ تھوڑا عرصہ گزرا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دوڑ لگانی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں لگانی۔ اب جو ہے حضرت عائشہ کا جو ہے نا بدن بھاری ہو چکا تھا، اب دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے، تو انہوں نے فرمایا بدلہ ہو گیا، جب پہلے میں ہارا تھا میں نے تمہیں ہرا دیا۔ یعنی یہ اس طرح سے آپ علیہ السلام گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام، حضرت زبیر بن عوام جلیل القدر صحابی، حضرت عمر فاروق کتنے بڑے صحابی ہیں، رعب اور دبدبہ تو ان کا مشہور ہے، آپس میں کہہ رہے ہیں ہاں بھی دوڑ لگانی ہے۔ جب دوڑ لگائی تو حضرت زبیر جیت گئے، تھوڑا عرصہ بعد دوڑ لگائی تو عمر فاروق جیت گئے، تو انہوں نے کہا لو جی بدلہ ہو گیا۔ یعنی کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور کس طرح سے رہ رہے ہیں، تو لہذا وہ بھی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں۔ تو ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کل شیء یلہ الرجل باطل، کہ جو بھی آدمی لہو و لعب کرتا ہے نا سب باطل ہے سوائے تین کاموں کے، کہ ایک ہے تیر اندازی سیکھنا، گھوڑ سواری سیکھنا، اور بیوی کے ساتھ کھیل کود کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اور ایک چوتھی چیز روایات میں تیراکی سیکھنا۔ تو اس کی تو باقاعدہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ یہ کھیل کود بالکل درست ہے، یہ کھیل کود جائز ہیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس میں دینی پہلو بھی ہے، تیر اندازی سیکھیں گے تو جہاد کے کام آئے گا، گھوڑ سواری سیکھیں گے جہاد میں کام آ رہا ہے، اور بیوی کے ساتھ بندہ کھیل کود کی باتیں کرے، ہنسی مذاق کی باتیں کرے، گناہوں سے بچا رہے گا، تیراکی سیکھنا جہاد میں کام آ رہا ہے۔ اس میں تو ایک نیک پہلو بھی ہے، البتہ کچھ ایسے کھیل بھی ہیں جس کی شرع نے اجازت دی ہے، جس کے اندر نیک پہلو تو نہیں ہے لیکن طبیعت کے لیے فرحت پیدا ہو رہی ہے، نشاط پیدا ہو رہی ہے، اس کی بھی شریعت اجازت دے رہی ہے۔ جیسے آپ فقہا سے مسائل پوچھیں، جیسے بچے کھیلتے ہیں، چلو کرکٹ ایک تو مقصد بنا لیا کرکٹ کو کہ جناب ایک مقصد بنا کے کھیلا جا رہا ہے، تو ہمارے بچوں کے اندر وہی چیز پیدا ہو رہی ہے کہ بچہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مجاہد بنوں گا، میں عالم بنوں گا، میں سائنسدان بنوں گا، بلکہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یار میں نے کرکٹر بننا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو مقصد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ایسی چیز تھی جو شرعی طور پر جائز تھی، جس کے لیے شرائط ہیں کہ ایک وقت کے لیے کھیل لیا جائے، کہ نمازوں کے بندہ خیال رکھے، لباس کا خیال رکھے، بے پردگی نہ ہو، ایسا ساری کچھ شرائط ہیں، بندہ کھیل سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی کھیل ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھیل ایسے ہیں کہ جس کی سختی سے مذمت کی ہے، کہ جیسے کبوتر بازی کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں کہ ایک بندہ بھاگ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان کے پیچھے دوسرا شیطان جا رہا ہے، کہ وہ بھی ایک شیطان، لازم ہے ایسے کام میں شیطان ملوث ہو جاتا ہے نا، تو ایک شیطان کے پیچھے دوسرا شیطان جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو لڑانے سے، جو مرغ بازی ہے، بٹیر بازی ہے، اس طرح کی جو لڑاتے ہیں آپس میں، تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا۔ تو یہ وہ ہیں جس کی باقاعدہ ممانعت اور حرمت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ آج کل جو یہ پتنگ بازی کا کھیل ہے، حضرت اقدر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 100 سال پہلے
تقریباً 100 سال پہلے کہہ لیں، 70-80 سال پہلے کہہ لیں، اس وقت حضرت نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا، اور جس کے اندر تقریباً 10 وجوہات ذکر کی کہ پتنگ بازی ناجائز ہے، اور وجوہات کتنی؟ تقریباً 10۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جب پتنگ ٹوٹ جاتی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی حدیث کا مصداق بنتا ہے کہ جس میں کبوتر کے پیچھے بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ قرآن و حدیث میں عموم ہوتا ہے نا، ایک حکم تو آ گیا لیکن وہ کئی لوگوں پر لگتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ اسی مصداق میں آ رہا ہے، اس میں کہا کہ اسراف بھی ہے، مال کا ضیاع بھی ہے، ہر فرما رہے ہیں بے پردگی بھی ہے۔ یہ تقریباً 70-80 سال پہلے کی بات کہہ رہے ہیں حضرت۔ اب آج کا تو تصور بھی نہیں ہے نا، ان کو کیا پتہ تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ حضرت 100 سال پہلے کا کہہ رہے ہیں کہ پتنگ بازی کے اندر بے پردگی پائی جاتی ہے۔ لو جی، ان کو کیا تصور تھا کیا ہونے والا ہے بعد میں؟ اب ایسا رات کے 12 بجے ایسا جو ہے نا وہ ہنگامہ ہوتا ہے کہ وہ سارے گھر والے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بچے بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ حالات تھوڑی تھے اس وقت کی پتنگ بازی کو ناجائز اور حرام کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ جو ہے نا دیکھیے کہ میں ایک دینداروں کی بات بتا رہا ہوں، جو بندہ مسئلہ پوچھتے ہیں نا وہ دیندار ہے۔ اس ہفتے کے دوران جو مجھے فون آئے، فون پر لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، بچے تو باز نہیں آ رہے۔ بھئی عابد صاحب، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بچے تو باز نہیں آ رہے، بھئی ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے جناب؟ تو وہ اس وجہ سے ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا کسی ہندو کی یاد میں منائی جاتی ہے، وہ گستاخ تھا، وہ اس طرح کی بات بھی ایک چل رہی ہے، تاریخی بات ہے، اس کو بالکل بے حقیقت بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ سارا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو پتنگ اٹھائے اس کو، جو اڑا رہے اس کو گستاخ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہ اس وجہ سے ڈرے ہوئے تھے کہ پتنگ باز اٹھائیں گے، یہ پتنگ بازی کریں گے ہمارے بچے تو یہ تو گستاخ بن جائیں گے، اور گستاخ تو کافر ہوتا ہے، تو پتنگ اڑانے سے تمہارے بچے کافر ہو جائیں، وہ اس سے ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی یہ بات تو ہم نہیں کہتے کہ جو پتنگ اڑائے گا وہ کافر ہو جائے گا یا وہ گستاخ ہو جائے گا، یہ بات تو نہیں ہے۔ البتہ ناجائز اور حرام تو بہرحال ہے ہی، وہ اس سے مطمئن ہو گئے کہ بس بھی اتنی کافی ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو چلو بھائی اپنا مال تو نہ دیں، خود نہ کریں اور اپنا مال نہ دیں، اگر کر رہے ہیں تو لامحلہ اولاد کو کس حد تک آپ کر سکتے ہیں، کس حد تک روک سکتے ہیں؟ جو آج جتنا آپ کا منصب ہے اور جو آپ کے حکم بنتا ہے، شریعت حکم دیتی ہے، اتنا تو کام آپ کر لیں، باقی پھر ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اس کو گناہ سمجھیں۔ اب یہ بھی ایک دلیل دے رہے ہیں جناب دیندار بھی کہ چلو یار کوئی نہیں، ابھی اجازت دی ہے، 20 سال بعد اجازت دی اپنی اگلے سال ملنی کہ نہیں ملنی، لہذا کر لو۔ یہ گناہ کو ہلکا سمجھنا ہے، گناہ کو ہلکا سمجھنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد، 6 سال میں پڑھاتے ہیں علماء کو، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے، بندہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی بھی گناہ ہو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اگر گناہ ہی کرنا کسی بندے نے تو کم سے کم گناہ سمجھ کے کرے، یہ کم سے کم درجہ ہے بھائی، اجازت نہیں ہم دے رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ بس بندہ اسلام کے دائرے کے اندر رہے، کہ ایک گناہ کرنا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے، اس میں یہ نہ اس کو ہلکا نہ سمجھنے، کوئی بات نہیں ابھی اجازت ملی ہے تو لہذا کر لی، یہ نہ کہے، بس گناہ سمجھ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔